امت مسلمہ کے جو نوجوان ہیں انہیں سمجھانا ہے، جیسا کہ میں نے لاسٹ جو درس دیا تھا رکن نمبر 8 کا سورۃ النحل، اس میں قرآن کو فرما دیا گیا یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے، یہ شفا ہے، اور یہی دہائی ہمیں امت کے نوجوانوں کو دینی ہے۔ بھائی ہمارے تمام مسائل جو ہیں ان کا جو مداوع ہے وہ اسی قرآن میں ہے۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہ بھائی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کیوں ہم قرآن کی طرف رغبت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ آج میں اس حوالے سے ایک وجہ آپ کے سامنے رکھ ہی دیتا ہوں۔ اس کی ایک بڑی وجہ، اور میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ عربی سے نابلد ہیں۔ دیکھیے قرآن اصل میں عربی میں نازل ہوا ہے، اور معنی، مفاہیم اور تاثیر کو الگ چھوڑ کر عربی زبان کے اندر وہ عربی زبان جو قرآن میں استعمال کی گئی ہے ایک بہت بڑا اعجاز ہے۔ اس قرآن نے اپنے اسی کلام کی وساطت سے عرب کے بڑے بڑے شعراء کو مات دی۔ عرب جاہلیت میں 3 چیزوں سے کسی کی جے جے کار کی جاتی، کسی کو بڑا مانا جاتا۔ اس میں سب سے پہلی بات تھی شعر و شاعری اور خطابت۔ تو اس لحاظ سے عرب کے لوگ اس صنف میں بہت آگے تھے، کوئی ان کا ہم پلہ نہیں تھا۔ یہ سمجھ لیجیے آپ عرب کے اندر جو اس وقت کی شعر و شاعری اور خطابت کا جو یہ مسئلہ تھا، یہ بالکل آپ اسی طرح سمجھ لیجیے جس طریقے سے آج کا میڈیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں آج کل کے زمانے میں جس کے ہاتھ میں میڈیا ہے، جس کی لوگوں سنتا ہے، یا جو لوگوں کو بل جبر سناتا ہے، یا جس کے کلام سے، جس کے بیک گراؤنڈ میوزک سے، جس کے اینیمیشن سے، جس کی ڈیجیٹل سکلز سے لوگ زیادہ سنتے ہیں، میں سمجھتا ہوں آج کل کی دنیا میں سب سے بڑا طاقتور انسان وہی ہے، کیونکہ اس کے پاس پھر سب کچھ ہے، اور جس طرح سے چاہے لوگوں کے اذہان کو موڑ سکتا ہے۔ تو بالکل آپ سمجھ لیجئے عرب جاہلیت میں یہ سٹیٹس، یہ رتبہ، یہ سکل، یہ ٹیکنیک، یہ پاور اگر کسی کو ہوتا تو وہ یہی شعراء اور خطیب تھے۔ اتنے بڑے پائے کے یہ لوگ تھے اس صنف میں۔ بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگوں میں بھی نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی جنگیں ہوتی تھی تو مشرکین مکہ کو یہی شعراء حضرات، یہی خطبہ حضرات آر دلاتے تھے، ان کو اکساتے تھے، ان کے اندر جذبہ جوش پیدا کرتے تھے۔ کس لیے؟ میدانی کارزار میں نکلنے کے لیے۔ یہ پاور، یہ تاثیر کسی کو نہیں تھی، اور انہی لوگوں کو محض اپنے کلام سے، معنی کسی نہیں، معنی کو فی الحال چھوڑ دیجیے آپ، قرآن کے اندر جو معنی ہے، اس کے اندر جو حکمت پنہا ہے، یہ جو ہدایت ہے، رحمت ہے، اس سے فی الحال کے لیے آپ صرف نظر کریں۔ محض اس چیز پر سوچیں، کلام، عربی زبان، اس پر سوچیں۔ اس کی وجہ سے قرآن نے عربوں کو مات دی، بلکہ کھلا چیلنج پیش کر دیا، بھائی تم کہتے ہو کہ یہ ہمارا جو رسول ہے یہ اس کتاب کو کہیں سے گھڑ رہا ہے، اس کے اوپر معاذ اللہ کوئی شیطان نازل ہوتا ہے، ذرا آ جاؤ بھائی، تم لوگ ایک ہی صورت پیش کرو، جسٹ اے سنگل سورہ۔ اور ابھی میں نے کہا کہ یہ کس قسم کے شعراء اور خطبہ تھے، باوجود اس کے ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکے، بہت کوششیں کی، نتھنگ، کچھ نہیں کر سکے۔ اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پھر کیا ہو گئے؟ زیر ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر نے رضی اللہ تعالی عنہ خطاب پیش کیا، سورہ مریم کی تلاوت کر دی، تو محض کلام کی وجہ سے، کلام کے تاثیر کی وجہ سے نجاشی نے کہا کہ یہ جو کلام ہے، اس کی جو تاثیر ہے، اس کے اندر جو رقت ہے، یہ بھائی کسی انسان کی نہیں ہو سکتی۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے باقی عربی سے بالکل الگ تھلگ ہے، اپنے آپ کو نرالے انداز میں پیش کرتی ہے یہ قرآن۔ مزید ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں، چنانچہ مجھے لگتا ہے ہم میں سے سب لوگ اس وقت کشمیری یہاں پر دستیاب ہیں، یعنی کہ اچھا کوشر سمجھن کوشرس مز اگر ایسے پنس کنس بزرگس کلام شیخ العالم پیش کرو، تمس بوزناو شیخ العالم صبن کی شعر،
تۄہہِ آسہِ وٕچھمُت تٔمِس اندر کۭژاہ رِکت چھِ پٲدٕ گژھان کیازِ تِکیازِ سُہ چھُ کلامِ شیخ العالمٕچ باریک بیٖنی ہٮ۪کان سمجھتھ تٔمِس چھِ کٲشِر زبان سمجھ تران کٲشِر زبانہِ ہٕنٛز یُس تٲثیٖر چھِ تٔمِس چھِ بالکل سُہ باخبر بہٕ بوزناو تۄہہِ شعر اکھ شیخ العالم صٲبنُک ژالُن چھے وۄزمُل تۄہہِ ترٛٹے ژالُن چھے وۄزمُل تۄہہِ ترٛٹے ژالُن چھی مندنِس گٹہٕ کار ژالُن چھی پربتس کرُن اٹے ژالُن چھی منٛز اتھس ہُنٛد نار آپ بڑے دھیان سے سنیے پلیز ژالُن چھی پان کڑُن گرٹے ژالُن چھی یکوٹ کھنہِ زہر خار اگر یہ اشعار ہم اپنے کسی کشمیری بزرگ کو سنائیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر کتنی رکت پیدا ہو جائے گی اچھا پھر آپ دیکھ لیجیے اقبال کی شاعری یا جو ہمارے نامور شعراء ہیں انقلابی شعراء جو ہیں ان کے اشعار آپ سنیں میں آپ کے چند اشعار سناتا ہوں اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ مزید اشعار میں آپ کو سناتا ہوں محض یہ بات باور کرانے کے لیے کہ بھائی قرآن کے اندر جو تاثیر ہے وہ ہم سمجھ کیوں نہیں پا رہے ہیں اس کی جو ایک بنیادی وجہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ عربی سے ہم لوگ جو نابلند ہیں یہ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے یہ دیکھ لیجیے اشعار کیا ہے اقبال کی منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر مزید اشعار میں سناتا ہوں آپ کو ہوئی نہ زاگ میں پیدا بلند پروازی ہوئی نہ زاگ میں پیدا بلند پروازی خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاگ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بیدار مزید بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا مزید اس کا ایک سین میں آپ کو سنا دیتا ہوں رومانوی شاعری بھی بہت ساری کی گئی ہے اچھا کسی سرفر عاشق کے سامنے رومانوی شاعری کے چند اشعار آپ کہیں آپ دیکھنا اس کے آنکھوں سے آنسو ٹپک جائیں گے کیوں کیونکہ اس شاعری کے پیچھے جو پس منظر ہے اس شاعری کے اندر جو کلام ہے اس کے اندر جو معنی ہے وہ جس طریقے سے شاعر اپنا معنی بیان کر رہا ہے وہ بالکل اس انسان کے درد کو سمجھتی ہے اور پھر وہ انسان سمجھتا ہے کہ میری ہی یہاں پر عکاسی کی گئی ہے جیسے کہ وہ شاعر پہلے سے ہی میری سن چکا ہے یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جو عربی سے نابلند ہیں یہ ایک بنیادی وجہ ہے ہم قرآن کی تاثیر کو نہیں سمجھتے اس کے اندر جو معنی ہے اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں ادروائز یہ بذات خود ایک بہت بڑا اعجاز ہے قرآن کا اس نے محض اپنے کلام سے بڑے بڑے شعراء کو اور آج تک تمام چیلنج کرنے والوں کو یہ چیلنج دیا اور ان کا چیلنج جھوٹا ثابت کیا کہ وہ اس قرآن کے سامنے اس کے کلام کے سامنے نہیں ٹک سکتے اگر آپ نے مولانا مودودی صاحب کی تفسیر پڑھی ہوگی انہوں نے مختلف جگہوں پر قرآن کے کسی لفظ کو اٹھا کر اتنا ہی کہا کہ بھائی یہ جو میں نے ترجمے میں اس لفظ کا معنی بتا دیا ہے یہ اس کا حقیقی معنی نہیں ہے اور نہ ہی یہ لفظ اس الفاظ کے معنی کو پورا کر سکتا ہے یہ جامعیت ہے اس کلام میں ایک لفظ ہے اس کے اندر جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے اندر جو معنی ہے اس کا جو ایریا آف میننگ ہے وہ کتنا بلند ہے ہماری سمجھ سے باہر ہے تو بھائی قرآن کو سمجھنے کے لیے اب اگر ہمیں سب سے پہلی کوشش کرنی چاہیے سب سے پہلا کام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ بھائی ہم قرآن کی زبان کو سیکھیں اور کم سے کم اتنی سیکھیں کہ ہمیں وہ عربی سمجھ میں آ جائے جو عربی قرآن میں پیش کی گئی ہے